اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ بھئی اندر تشریف لے آؤ جڑے ساتھی جگہ خالی ہو گئی نا جی جنہوں نے ضروری کام ہے انہیں جانا ہوں تسی اندر آ جاؤ تھوڑا جڑے ساتھی باہر بیٹھے ہو اندر آ جاؤ جگہ ہے وہ کافی ساری الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار حبیب پروردگار میرے اور آپ دے کریم آقا سید الانبیاء نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے حضور ناز وچ اپنی محبتاں عقیدتاں اور نیازمندیاں دا خراج پیش کرنے تو بعد حضرت عزیز وقار آج دا رمضان المقدس دا تیسرا رمضان شریف ہے اور آج درس مبارک ہے روزے کے مسائل اور یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ جس کو سیکھنا ہمارے سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الطالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے یہ نہیں فرمایا گیا نفل ہے واجب ہے فرمایا فرض ہے فرض کیوں فرمایا گیا اس واسطے کہ حضور نبی محتشم سید الانبیاء نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب سمجھیے گا میری بات جب وہ فرض چیزیں سیکھنے کا وقت تھا تو تب ہم مصروف ہی بڑے ہیں ہمارے کام بڑے ضروری ہیں حالانکہ یہ دیکھیے حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل بندہ وہ ہے جو مسجد میں سب سے پہلے آئے اور سب سے بعد میں جائے تو آپ کبھی غور کیجئے گا کہ جناب بندے جب مسجد سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ایسے دھکے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو جوتے مسل رہے ہیں کوئی انتظار نہیں کوئی دو منٹ حالانکہ جتنا وقت زیادہ مسجد میں گزر جائے گا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے تو آپ غور کیجئے گا کہ جنہوں نے صرف جا کے باہر گلیوں چونکوں میں صرف فارغ کھڑا ہونا ہے نا ان کو سب سے زیادہ جلدی ہوگی کوئی دنیا کا کام نہیں ہے لیکن جلدی نکلیں گے پھر آپ کبھی ان سے کوئی بات دینی یا مسئلہ پوچھ لو پھر وہ تعجب سے ادھر ادھر دیکھیں گے قسم با خدا میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں ہزاروں نکاحوں میں ایسے میں گیا ہوں کہ جدھر منڈے بڑے ٹپ ٹاپ آتے ہیں پینٹ کوٹ ٹائی لگائی ہوتی ہے اور کلمہ سیدھا کوئی نہیں آندا انہوں نے محمد الرسول اللہ پڑھ دے ہوندے نے بعض کلمے کے جملے ہی اتنے غلط دو تین بار دہرانے کے بعد بھی ان کو ایمان کی صفتیں کوئی نہیں آتی اور سائن انگلش میں ایسے کرتے ہیں جناب سبحان اللہ خدا را یار اپنے حال پہ کچھ رحم کیجئے دین سیکھنے کا جب وقت تھا تو ہم نے جناب ولی اس کو ضائع کر دیا یہ رمضان ایک پیکہ ہی تھا جناب تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جناب ایک دریا بالکل دروازے کے اوپر چل رہا ہو اور کوئی بندہ اس سے مستفید نہ ہو یہ ان کے نصیب کی بات ہوتی ہے توجہ جی آج کا یہ جو درس مبارکہ ہے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس میں لفظ سیام بولا گیا ہے سیام جو ہے صوم کی جمع ہے اور صوم کا شرعی معنی یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ سمجھدار بندہ اپنی مرضی کے ساتھ پورا دن کھانے پینے
اور جمع سے، اور ہر وہ چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے اس سے رک جائے، اس کا نام روزہ ہے۔ یعنی ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا اور ان سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ حضرات عزیز وقار، یاد رکھیے گا کہ روزے میں عورت کے لیے جو مسائل ہیں وہ حیض و نفاس کے اندر عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ روزے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن عورت کے لیے اس کے اندر ایک اور مسئلہ ذہن نشین کیجئے گا کہ بعض احباب رمضان المقدس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواتین کے ساتھ مجامعت کرتے ہیں، مطلب رات گزارتے ہیں، یہاں سوئے ہوئے میں احتلام ہو جاتا ہے، لیکن جب صبح اٹھے، یہ وہ مسئلے ہیں جو پوچھنے میں ہم ساری زندگی شرم کرتے رہے، اور جناب ولی نہ ہم نے یہ پوچھے اور نہ ان پہ ہمیں عبور حاصل ہوا اور نہ ان کا پتہ چلا۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دو شرمیں، دو قسم کی شرم ہوتی ہے۔ ایک شرم وہ ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کر دیتی ہے، اور دوسری شرم وہ ہے جو آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے، اور یہ وہ شرم ہے۔ چوک میں کھڑے ہو کے گانا گانے سے تو کسی کو شرم نہیں آئی، ساری رات جناب ولی گلیوں نکروں چوکوں پہ کھڑا ہونے سے، موبائل میں گند رکھنے سے تو شرم کبھی نہیں آئی، لیکن کیوں مسلمان کا بچہ ہو کے تمہیں دین کا مسئلہ پوچھنے میں شرم کیوں محسوس ہوئی؟ تو فرمائے نہ ذرا جناب، تو فرمایا اگر اس کیفیت کے اندر ہے بندہ، اب بڑے غور سے سنیے گا یہ بات، وہ صبح اٹھا ہے، اب وقت اتنا قلیل ہے کہ اگر وہ غسل کرنا شروع کر دینا تو وہ سحری کا وقت گزر جائے گا، وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا۔ تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کرلی کرے اور روزے کی سحری کرے، اور اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اس کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری بات اس سے آگے والی، روزہ رکھا تھا، روزہ رکھنے کے بعد اب یہاں سے فجر پڑھ کے بعض احباب جا کے سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور اس سوتے ہوئے کیفیت میں بندے پر غسل واجب ہو گیا۔ سمجھدار ہیں آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ غسل واجب ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ اب بڑے بندوں کو میں صحیح آپ کو حلفاً یہ بات بتا رہا ہوں، 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، اور میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ، میں ابھی مولوی نہیں بنا تھا، وہ اس وقت بھی مسجد کے امام تھے۔ تو کل وہ مجھے فون کر کے پرسوں پوچھ رہے تھے کہ قاری صاحب ایک بندے نے میں نے مسئلہ پوچھا کہ جناب وہ سو رہا تھا تو مطلب ناپاک ہو گیا تھا، اب اس کا روزہ رہا کہ نہیں رہا، یہ مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ تو صحیح دسو جی، مولوی نو نہیں پتا تے بندے تو انہوں پتا ہے؟ گوگل نے تو انہوں دسنا کوئی نہ، کیونکہ اتھو تو تسیں یہ گل پوچھنی نہیں، جناب یوٹیوب نے تو انہوں ہے صحیح نہیں اتھے چیزاں، لیکن ایسا اتھو پوچھنی ہی نہیں، ویکھنی ہی نہیں، اسی تو تے ویکھنی نے فلماں تے ڈرامے تے جناب دنیا داری دیاں چیزاں۔ رمضان آ گیا، وہ کہندے جی وہاں جڑے، میں ایک بہت بڑا ٹی وی اینکر ہے تے بڑا زیرک بڑا دانا بندہ ہے، تو وہ بندے دی میں گل پرسوں سن کے میں بڑا تعجب خیز ہویا کہ جناب وہ کہندا ہے میں نا پورا سال کچھ فلماں تے کچھ ڈرامے تے نوٹس لا دینا، پھر رمضان وچ ویکھنا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایمانداری نال دس، اگر رمضان وچ نیکی دی جزا 70 گنا ہے نا، تے گناہ دی سزا بھی 70 گنا ہی ہونی ہے بابا جی۔ اگر مسجد نبوی شریف دے اندر ایک نماز پڑھو تو 1 لکھ دا اجر ہے نا، تو اتھے اگر ایک گناہ کیتا نا تو دا گناہ بھی اتھے ہی جائے گا۔ پھر اے گل یاد رکھنا۔ تو رمضان شریف جو ہے یہ ہلا گلہ کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، یہ فضولیات کے لیے نہیں ہے۔ رمضان تو اللہ نے مومن کی بخشش کے لیے بنایا، یہ تو برکت کا مہینہ تھا جناب۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ سو کے اٹھا ہے بندہ اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، اب اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھ لیجئے مسئلہ، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، وہ اب غسل کرے، وہ پاک ہے، لیکن غسل کے اندر ایک احتیاط کرے بس، کہ جب وہ غرارہ کرے نا تو پانی اتنا حلق کے اندر نہ لے جائے کہ وہ نیچے اتر جائے۔ اب وہ صرف کرلی کر لے، اس کا غسل ہو جائے گا جناب۔ اور فرمایا اس سے آگے جناب چلیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے کریم رؤوف الرحیم نبی سرکار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب نے روزے کے بڑے فیوز و برکات، جناب بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے محققین نے ان چیزوں کو جناب والی بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا روزے کے اتنے فائدے ہیں کہ یہ معدے کو، دماغ کو تیز کرتی ہے۔ حضرت مولا علی کا ایک قول پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ میں بات وضاحت نہیں کر سکتا، وقت بھی قلیل ہے میرے پاس۔ فرمایا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں خمس یذہبن النسیان ویزدن فی الحفظ ویذہبن البلغم سواق وصیام وقراءۃ القرآن
والعسل واللبان۔ حضرت مولا کل، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں بندے کے پاس جو بھولنے کی بیماری کو ختم کرتی ہیں، قوت حافظہ کو بڑھاتی ہیں اور بلغم کو ختم کر دیتی ہیں۔ پوچھا جی کون سی 5 چیزیں؟ آپ فرمایا سب سے پہلے والسواک، مسواک کرنا، والصیام، روزہ رکھنا، وقراءۃ القرآن، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، والعسل، اور شہد کھانا، اور واللبان، اور لبان۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو حافظے کو بھی تیز کرتی ہیں۔ جناب ولی بندے کی بھوک، بیماری، کمزوریاں، معدہ، یہ دنیا کی ہر چیز کو ختم کر کے انسان کو قوت مند بناتی ہیں۔ یہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز روزہ بھی ہے۔ حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں حدیث پہلے پڑھ چکا ہوں، آپ نے سنی ہے، حضور نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا دنیا کی ہر عبادت کی جزا جنت ہے، لیکن روزے کی جزا میں پروردگار عالم ہوں۔ وَأَنَا أُجْزَا، یہ حدیث مبارکہ 2 طرح سے پڑھی جاتی ہے، وَأَنَا أُجْزَا بِهِ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ یہ کبھی کبھی مجرور پڑھی جاتی ہے اور کبھی کبھی مضموم پڑھی جاتی ہے۔ جب مضموم پڑھی جائے یعنی پیش کے ساتھ وَأَنَا أُجْزَا بِهِ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس روزے کی جزا میں خود رب ہوں۔ اس بات پہ سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ بھائی جس کو رب مل جائے، میں سنا چکا ہوں آپ کو بات، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وقت تھوڑا سا ہوتا ہے اس وقت، وگرنہ باتیں اتنی زیادہ اہمیت والی ہوتی ہیں۔ میں نے سنایا آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا ایک بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، کہتا ہے میرے مالک اپنی محبت دے دے مجھے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بار بار التجا کر رہا ہے۔ ہم تو ایسے لالچی ہیں، دنیا دار ہیں، روزہ رکھ کے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ دولت دے، نماز پڑھ کے بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ کمیٹی نکلے، یا اللہ میرا پتر نوکری لگ جائے، اچھا مکان، یہ دنیا داری مانگتے ہیں نا۔ کدی اللہ کرے کہ اسی رب کو اے منگیے یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، کدی اپنا قرب عطا فرما دے، اے منگے نا بندہ اللہ کو، تو پھر خدا دی قسم زندگی دی لذت آ جائے۔ وہ بندہ رب کو دی محبت منگتا پیا، کہتا ہے یا اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام گزرے، عرض کی یا اللہ یہ تجھ سے کوئی دنیا نہیں مانگتا، یہ تجھ سے آخرت جناب کو جنت نہیں مانگ رہا، تیری محبت مانگتا ہے، دے دے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم، اسی دے تے دئیے اے جر نہیں سکدا، اسی یہ دے دئیے اے برداشت نہیں کر سکدا۔ یا اللہ میرے کہنے اینی دے دے جنہی کو سمندر وچوں چڑی چونج نل پانی لوے تے سمندر دا جاندہ کچھ نہیں، چڑی دا گھر پورا ہو جاندہ ہے، تے مالک تو کریم ہے، مہربانی کر میرے کہنے تے عطا کر دے۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ کلیم اللہ جی تہاڈی سفارش اتے تہاڈے کہنے اتے اسی انہاں کو دے دینے ہیں جنہی کو سمندر وچوں چڑیا چونج بھر کے ایک قطرہ لے جاندی۔ فرمایا ایک قطرہ اپنی رحمت دا دے دیتا، اپنے کرم دا، اپنی محبت دا، کہ او دے دل وچ ایک قطرہ پایا رب نال پیار دا، او دے ذہن دے اندر۔ آج تسی توجہ کرو نا، کسے بندے نال محبت ہو جائے نا تو جناب انہوں بھولن واسطے تیار نہیں ہوندا، گھر والے نال 1000 مکر بہانے کرے گا، کہے گا میں او دے بغیر بچ نہیں سکدا۔ سوچ تے صحیح نا یار، جنہوں رب نال پیار ہو جائے دی زندگی دی کی کیفیت ہوئے گی۔ فرمانے تے پھر اللہ اپنی محبت دا خود قطرہ عطا کرے۔ تو جناب کلیم اللہ علیہ السلام کچھ سالاں بعد، کچھ دنوں بعد آپ دا گزر ہویا، لوگوں تو پوچھے او بندہ کتے؟ انہوں نے کہا جناب او بندہ بندے نوں ملدا ہی نہیں، او دا تعلق تو ڈائریکٹ مالک نال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کی مطلب؟ فرمایا وہ فلاں پہاڑ اتے کھڑا ہے، تو جاؤ جا کے مل دے ہو تو مل لو۔ کلیم اللہ علیہ السلام گئے، جا کے ویکھیا کی انہیں آسمان وال نگاہ چکی ہیں، تو کہندا احد 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 احد، تو ایکیں تو ایکیں تو ایکیں تو ایکیں تو ایکیں، بس کوئی جملہ ہی نہیں کہندا۔ کلیم اللہ علیہ السلام نزدیک ہوئے تو جا کے فرمایا او بندہ خدا میری طرف توجہ کرنا یار۔ او بندہ جناب والی موسیٰ علیہ السلام وال نہیں ویندا پیا، آسمان وال ویکھدا، کہندا احد احد، او دی رمز اوتھے ہی ہے۔ مالک کونین دے پاک بندے کہندے نے او بھائی میں او نبی ہاں جدے کہن تے رب تینوں اے دولت دتی سی، میرے وال ویکھ تے صحیح نہ یار۔ او بندہ تعجب کر کے ویکھدا ہی نہیں پیا، انج مگن ہے، اینا کھبے ہے، اینا گم ہے، او دی یاد وچ اینا مگن ہے، انہوں کائنات دی کسی چیز دی خبر ہی کوئی نہیں۔ فرمایا الٹی ہی چال چلتے ہیں یہ دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اکثر اوقات کسی چیز کو دیکھنا ہو تو آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، لیکن عاشقوں کی رمز الگ ہوتی ہے، وہ آنکھیں بند کریں یار سامنے،
محبوب سامنے جناب اکھاں بند کیتیاں تے آسمان ول ویکھ کے کہندا احد احد، کلیم اللہ علیہ السلام نزدیک ہوئے دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے ہلایا زور نال، فرمایا او بیلیا میرے ول ویکھ، ہاتف غیبی تو آواز آئی، فرمایا کلیم اللہ جی تسی اینو ہلا رہے ہو نا، اے دے جسم دے ٹکڑے بھی کر دے ہوگے نا، اے تواڈے ول نہیں ویکھے گا، میرے ول ہی ویکھے گا۔ اجے ایک قطرہ دیتا ہے، اللہ کرے وہ قطرہ سانو مل جائے، رب کرے رمضان دی برکت نال اللہ سانو قطرہ عطا کرے کہ اسی وہ دی یاد وچ مگن ہو جائیے، کائنات دیاں ساریاں محبتاں سینیاں چوں نکل جان، کیونکہ دنیا دا ہر تعلق بے وفا ہے، ہر تعلق جھوٹا ہے، جد نال تسی جنی مرضی محبت کر لو وہ تواڈے نال تعلق داری، رشتہ داری، تعلق ناتا کچھ دولت واسطے، کچھ حسن واسطے، کچھ جوانی واسطے، کچھ وقت واسطے، کوئی کسے نہ کسے غرض نو تواڈے نال تعلق رکھے گا، فقط ایک رب دی ذات ہے جڑی بغیر کسے مطلب تو تواڈے نال تعلق رکھے۔ تو حضرات دی وقار میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سرکار دے غلاموں، فرمایا رمضان شریف دیاں برکات نے، اللہ کریم فرماندا وَأَنَا اُجْزَا بِهِ، جڑا روزہ رکھے گا او دی جزا میں رب خود، میں پروردگار عالم۔ اور دوسرا جڑا پڑھے جاندے نا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا معنی یہ بنے گا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اگر وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کوئی عالم پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ حضرات دی وقار اور اب رمضان المقدس کے اندر جناب ولی اگر کوئی بن جا، کوئی چند مسائل بھی ہیں وہ بھی ذہن نشین کریں۔ اچھا ایک بندہ ہے، یہ مسئلے ہیں یہ اب سنیے گا، اگر کسی کے ذہن میں ان میں سے کوئی ہو یا کوئی اور مسئلہ بھی ہو تو یہ وہ پوچھ سکتا ہے بعد میں۔ اچھا جی، اگر کوئی بندہ، یہ مسئلہ اکثر آتا ہے کہ جی رات کو روزے کی نیت تو کی تھی لیکن صبح جاگ نہیں آئی، لیٹ اٹھے ہیں، تے او دے واسطے کی حکم ہے؟ ہاں اگر رات نو نیت کر کے ستے ہو کہ میں صبح روزہ رکھنا ہے، اور او جڑی نیت ہے نا ارادہ اس دا اوہی ہے جناب علی روزے واسطے، جناب کل کہنا فرض نہیں ہے جناب، ضروری نہیں کہ میں روزے دار ہاں، بلکہ روزے دا چھپانا فرض ہے، لازم ہے، فرض نہیں ہے لازم ہے۔ اچھا اور بندہ صبح اٹھے ہے تے او جناب علی انہوں جاگ ہی ہے یہ 6 بجے 7 بجے 5 بجے 4 بجے سحری دا وقت گزر گیا سی، ہن اٹھے، اگر او بندہ طاقت رکھ دا ہے کہ بغیر کھادیوں پیتیوں شام تک گزارا کر لے گا تو پھر انہوں چاہیے وہ روزے دی نیت کر لے، وہ روزہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟ انہوں روزے دی نیت کرنی چاہیے، اور بحمد اللہ تعالیٰ جنہ کو اسی افطاری ٹائم کھانے ہیں میرے اندازے نال اسی بغیر سحری تو روزہ رکھ سکنے ہیں، لیکن اگر اسی رکھنا چاہیے تو اصل روزے دی جان اے بھوک لگنی نا۔ بعض بندے کہتے ہیں ماشاءاللہ ویکھو جی اللہ نے کیڈا کرم کیتا، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہن روزہ نہیں جے لگنا۔ میں کیا پاگل ہوئے ہیں خدا دے بندے، روزہ لگے تے دی جزا بہت ہی لبنی ہے۔ وہ بھائی جدوں کسی چیز دی فل طلب ہوئے تے پھر وہ لبے بھی نہ، مطلب لبن تو مراد ہے سامنے پئی، ٹھنڈا پانی سامنے پیا ہے، میٹھا پانی سامنے پیا ہے، پورا گھر خالی ہے، کوئی بندہ نہیں ویکھدا پیا، کوئی بندہ نہیں ویکھدا پیا، نہ کوئی منع کرن والا نہ کسی دا ڈر ہے، تو انہوں پوچھو بھوک جو لگی یا پیاس لگی یا پانی سامنے پی لے، کہندا نہیں میں نہیں پینا، کیوں؟ کہندا میرا اللہ ویکھدا ہے، میرا رب ویکھدا ہے۔ خدا دی عزت دی قسم، بڑے بڑے صوفیاں نو نا کئی سالاں دی ریاضت تو بعد اللہ 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 تسبیح تحلیل کرن تو بعد اے دولت رب دیندا ہے کہ انہاں دے ذہن وچ غمان آ جاندا اللہ ویکھدا ہے۔ رمضان وچ اللہ یہ دولت ایڈی عام کر دیندا کہ بچے بچے نو عطا کیتی، اے نعمت ایڈی عام کر چھڑدا پروردگار عالم۔ حضرات دی وقار اچھا ان صبح اٹھے ہے انہیں جناب علی ہن او دا روزہ ہو گیا جی۔ دوسری بات روزہ بند کرن دا اکثر اوقات جناب علی انج ہوندا ہے، اسی کہنے او اجے ازاناں ہون ڈیاں کھا لو خیر صلی ہے، اس بندے دا کوئی روزہ نہیں ہوندا، او دا روزہ میں فتویٰ دین ڈیا، جیڑا بندہ اذان پڑھدیاں آندا جی روٹی کھا لو، اذان سحری دا ٹائم مکن تو بعد ہوندی ہے، جے سحری دا ٹائم ختم ہون تو بعد اذان نہ ہوئے پہلا ہوئے تے اذان ہی نہیں ہوندی، مطلب 4:54 منٹاں تے یا 55 منٹاں تے سحری دا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مؤذن سحری دا وقت ختم ہون تو پہلا صرف اللہ اکبر کہہ دے، باقی ساری اذان سحری دا وقت ختم ہون تو بعد پڑھے، اس اذان تے نماز کوئی نہیں ہوندی۔ اگر سحری دا وقت جدو سحری دا وقت مک جاندا ہے نا ختم ہو جاندا ہے اس تو بعد اذان شروع ہوندی ہے، اس واسطے اذان دا انتظار نہ کریا کرو، وقت ویکھو گھڑیاں
ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਵਕਤ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਾਹਫੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਕਤ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਨ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਾਤ? ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ਾ, ਫਾਸਦ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਤੇ ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਆ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਖਤਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਬੇਖਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਰੂ ਪਾਣ ਨਾਲ, ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਪਾਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਵੱਜਬ ਲੱਗਣਾ, ਲੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤ ਤੇ। ਹੁਣ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਕਸਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तरीका गलत है, सुन्नत नहीं है। सुन्नत सारी उम्र असें इंज ही कीता ना सारे, क्यों जी? हुण भी इंज ही करने, लेकिन ये तरीका सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत तरीका है वे कि खाना खान तो पहले बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। एक रोज़ा खोल के रोटी खा के बादों पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु, दुआ नहीं मंगी जाती। खाना खाने के बाद ये रोज़े वाले दिन ये दुआ रोज़े के बाद मांगनी। समझ आ गई बात जी? असल सुन्नत तरीका है। अगे जी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु दौरान सफ़र या बीमारी की हालत, कुरान पाक ने फरमाया फमन कान मिनकुम मरीदन वला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। एक गिनती के दिन ने, अगर ये कोई बीमार है या सफ़र की हालत हो तो रोज़ा छड़ सकता है, उन्होंने रुखसत है। अच्छा बीमार केड़ा? बीमार ऐसा बीमार कि जिन्होंने वल होने की उम्मीद ही ना हो, या एडा बीमार है कि उन्होंने डॉक्टर कहे कि अगर तू रोज़ा रखेगा तो मर जाएगा, वो बंदा रोज़ा छड़ सकता है। जिन्होंने माड़ा या बुखार चढ़ जाए रोज़ा नहीं छड़ सकता। या जनाब वाली बाज़ बंदे इस तो छड़ देंगे ना, मैंने काम बड़ा जरूरी सी, मैं फैक्ट्री जाना सी तो मेरा काम भार है तो मैं तां रोज़ा छड़ दिता। काम छड़ दे सा, रोज़ा जरूरी? वो बई फिर क्या जी खावांगे कितों? मैं क्या तेरी ड्यूटी रोटी खान दी। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। परवरदिगार आलम फरमांदा है कि कायनात च हर चीज़ का रिज़्क का जिम्मा तेरे अल्लाह दा है। एक बंदा मौला अली को आ गया तो कहने लगा हजूर मैनू एक गल तो दसो, तुसीं जो कहते हो रिज़क जिहड़ा मकसूम है वो लभना ही लभना है, तो एक बंदे नूं जे कमरे च बंद करके बूहा मार दिंदे, अंदर डक दिंदे, अंदर कोई दुनिया की ताकत अंदर उन्होंने रोटी ना दे के आवे तो किवें खा लेगा? वो जिहड़ा उहदे नसीब का रिज़क कित्थों टुर जाएगा? हज़रत मौला अली करम अल्लाह वजल करीम फरमांदे ने अच्छा एक गल दस, रज के बूहे मारे होण, सारे बूहे बारियां बंद करनियां होण, ते जे बंदे दी मौत दा वेला आ जाए तो इजराइल अंदर टुर जाएगा? उन्हें कहा जी वो तो पक्की गल। उन्हें कहा किधरों? उन्होंने कहा जी इजराइल को तो बड़ी ताकत है। तो फरमाया जो इजराइल टुर जाएगा तो मीकाइल रिज़क लैके भी टुर जाएगा। मीकाइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है ना जी रिज़क देने की, इस वास्ते। और फरमाया हाँ अगर सफ़र भी साडा अज वाला सफ़र नहीं, इतों जहाज़ से बैठे थे पौने घंटे सऊदी आ, वो नहीं, सफ़र की गल है, सफ़र कम अज कम 3 दिन का सफ़र हो। और अल्लाहु अकबर कबीरा। वेखो ना जनाब अज बड़ा खास दिन है, अज दिन बड़ा खास पता क्यों है? अज सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात दा जनाब अली विसाल दा दिन है। हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा दा 3 रमज़ान मुबारक, हज़रत सैयदा पाक करम अल्लाह, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा दिन है। अज बड़े बड़े बरकत वाले दिन है जनाब। ए रमज़ान शरीफ महीना ही सारा बरकत वाला है। रमज़ान शरीफ इस महीने च नज़ूल कुरान होया है, शब कदर इस महीने के अंदर है। नज़ूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते 9 सहीफे उतरे ने, वो 9 रमज़ान शरीफ वाले दिन। कुरान
جناب علی تورات شریف 6 رمضان نو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان نو، زبور 18 رمضان نو، اور 3 رمضان نو سیدہ پاک دا یوم ہے، اور 10 رمضان المبارک حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اماں ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کائنات کی سب سے اعلیٰ خاتون حضرت ختیجہ پاک کا جناب علی یوم ہے، اور حضرت یا 10 نو فتح مکہ ہویا ہے، 17 نو رمضان جناب علی غزوہ بدر ہویا ہے، اور پھر 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا وصال ہویا ہے، پھر 21 رمضان شریف نو مولا کائنات دا وصال ہویا ہے۔ اے جناب ساریاں برکت والے دن جناب، اور پھر آج ایک اور کمال دی گل سن، اے جناب علی کتاب میرے سامنے تفسیرات افضلیہ کتاب ہے، میرے خطبات و مقالات افضلیہ، جس بابے رنیہ کتاب ہے مراڑیاں دے رہن والے نے پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری صاحب، وہ پرسوں فوت ہو گئے سن، اج انہاں دا جنازہ ہے، جس کتاب تو انہاں دی کتاب تو میں تانوں اج دا سارا درس دیتا اے وے علم نافع، وہ دنیا تو ٹر بھی گئے نے، انہاں دی برکت نال اج انہاں دیاں گلاں اسی سنا رہے ہیں، انہاں قرآن حدیث چوں اخذ کیتے سن مسئلے، صحیح دس انہوں نے مرن تو بعد بھی اللہ انہوں نے جزا دے گا کہ نہیں؟ دنیا میں آئے ہو تو ایسا کام کرو کہ جناب ولی کائنات کے اندر شور مچ جائے تیرے جانے کے بعد، لوگ کہیں آج کوئی رب کا بندہ دنیا سے چلا گیا۔ حضرات ذی وقار یہ سارے مسائل پروردگار عالم نے جناب علی اس کے اندر رکھے ہیں، اور فرمایا آخری بات جی صرف توجہ کرنا کہ سفر 3 دن دا کم از کم ایڈی وڈی منزل ہوئے کہ 3 دن یا 57 میل یا کم از کم 93 کلومیٹر اینا سفر ہوئے تو پھر جناب علی روزہ چھڑنا ضروری، یعنی روزہ تو اسی چھڑ سکتے ہو، اگر طاقت رکھ دیو تو سفر بھی رکھ لو، کوئی وہ کباہت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روزہ چھڑ دیندہ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے چھڑ دیندہ ہے روزہ، اگر کسی کو بندے کو چھٹ جاندہ ہے کسی شرعی عذر دی وجہ مجبوری دی وجہ او دی یہ وے کہ وہ رمضان تو بعد روزے دی قضا کر لے، تے اگر کوئی روزہ توڑ دوے، اگر کسی کو روزہ ٹوٹ گیا وہ اقسام نے کافی ساریاں، مطلب جڑے کام روزے نو منع کرنے والے انہوں نے کر لے نے، کوئی بھی انہوں نے کام کر لیا، وہ دا روزہ ٹوٹ گیا، ہون وہ واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا وہ واسطے ہون حکم اے وے کہ وہ روزے دی قضا بھی کرے تے روزے دا کفارہ بھی دوے، خالی یہ ہی نہیں کہ انہیں روزہ رکھ لیا، نا وہ ایک روزہ تے رکھے ہی رکھے، روزے دا کفارہ کیے یا غلام آزاد کرے، آج دے دور جو ممکن نہیں، اچھا یا پھر پے در پے 60 روزے رکھے، ایک روزہ توڑن دے بدلے 60 روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینہ نو 2 ٹائم روٹی کھواوے۔ اے جناب علی روزے دے 3 کفارے نے، حضرات ذی وقار پروردگار، اور اگر کوئی بندہ جناب علی روزے دا کفارہ کیے، فرمایا اگر کوئی مسلمان ایسا بیمار ہے کہ روزہ ان رکھن دیو طاقت نہیں رکھدا، سکت نہیں رکھدا، تے امید بھی کوئی نہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، تے فرمایا وہ ہر روز 2.25 سیر آٹے دے پیسے کسی غریب نو دوے روزہ رکھن واسطے، یہ روزے دا کفارہ ہے۔ پروردگار عالم اپنے فضل اپنے احسان نال میری تواڈی سارے دی حاضری اپنی کریم بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔